اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے حروف لین کی تختی جو ہے وہ مکمل کی ہے، شکر الحمدللہ۔ آج ہم اپنا نیو لیسن سٹارٹ کریں گے، یعنی اس میں ہم تشدید سے متعلق سیکھیں گے کہ تشدید کیا ہوتی ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے اور ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، تین دندانوں والی اس شکل کا کیا نام ہے؟ یہ تین دندانوں والی ایک شکل ہے، اس شکل کا کیا نام ہے؟ تو تین دندانوں والی اس شکل کا نام تشدید ہے۔ تین دندانوں والی اس شکل کا نام کیا ہے؟ تو تین دندانوں والی اس شکل کا نام کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید کا دوسرا نام کیا ہے؟ تشدید کا دوسرا نام شد ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر تو شد استعمال ہوتا ہے کہ شد آ گئی، تشدید آ گئی، دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ شد کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مین ہمارے پاس کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید کا دوسرا نام کیا ہے؟ شد۔ شد والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ شد والا حرف ہو یا چاہے تشدید والا حرف ہو، ایک ہی بات ہے۔ شد والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد، ٹھیک ہے۔ تین دندانوں والی اس چھوٹی سی شکل کا نام کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید کا دوسرا نام کیا ہے؟ شد۔ شد والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ شد والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مشدد حرف کو سختی اور جماؤں سے تھوڑا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ مشدد حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مشدد حرف کو سختی اور جماؤں سے تھوڑا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ مشدد حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے پڑھنے کا جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، تو وہ سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تھوڑا رک کر، ٹھیک ہے۔ پھر مشدد حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر، اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ جو ہے وہ متحرک یعنی کہ زبر زیر پیش والے جو حروف ہیں ان کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقف میں اگر آخری حرف مشدد ہو تو وقف کیسے ہوگا؟ اگر وقف کی صورت میں آخری حرف دیکھا جائے، اگر اس کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، تو شد والے حرف کو ہم نے بتایا کہ مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخری حرف اگر مشدد ہو یا اس کے اوپر شد ہو، تب وقف کیسے ہوگا؟ تو مشدد حرف پر اس کی حرکت کے مطابق وقف ہوگا۔ جیسے وتبا، ہمارے پاس یہ ایک حرف ہے، اس کا اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ وتبا وقف، وتب، وتبا وقف، وتب۔ یزکا وقف، یزکا۔ دیکھیں اس میں ساری جو باتیں ہیں وہ میں پوری کر رہی ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مشدد حرف کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ سختی اور جماؤں کے ساتھ تھوڑا رک کر۔ پھر جو ہے وہ ابھی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وقف کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ سختی اور جماؤں کے ساتھ تھوڑا رک کر کریں گے وقف، جیسے وتب وقف، وتب۔ یزکا وقف، یزکا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ متحرک حرف یعنی با زبر با، اور ساکن حرف حمزہ با زبر اب، ان دونوں کے جو جوڑ و رواں ہے نا، یہ میں نے جوڑ و رواں ہی پڑھے ہیں، با زبر با اور حمزہ با زبر اب۔ اگر اس کا جوڑ کروں تو با زبر ہوگا، اس کا جوڑ کروں تو حمزہ با زبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس کا رواں کروں با، اس کا رواں کروں اب، اور اس کا جوڑ و رواں حمزہ با زبر با اور حمزہ با زبر اب، تو انہوں نے کہا متحرک حرف اور ساکن حرف کے جوڑ و رواں سے مشدد حرف کا رواں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ متحرک حرف اور ساکن حرف کے جوڑ و رواں سے مشدد حرف کا رواں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب، یہ آپ کا ہو گیا ساکن حرف اور یہ ہو گیا متحرک حرف، ان دونوں کے جوڑ و رواں سے، جیسے ابا، یہ ہو گیا اب با، اس سے کیا بن گیا؟ مشدد حرف کا رواں، ابا، ٹھیک ہو گیا۔ ساکن حرف اور متحرک حرف کے جوڑ و رواں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ مشدد حرف کا رواں بنتا ہے، جیسے اب با، ٹھیک ہے۔ ساکن حرف اور متحرک حرف ان دونوں کے جوڑ و رواں کے ملنے سے، یعنی دونوں کو ملائیں تو کیا بنے گا آپ کا؟ مشدد حرف کا رواں بنے گا، اب با، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی ہماری تختی تھی، امید ہے کہ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ میں پھر ایک دفعہ جو ہے اس کو دہرا دیتی ہوں۔ تین دندانوں والی چھوٹی سی شکل کا نام کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید کا دوسرا نام کیا ہے؟ شد۔ شد والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مشدد حرف کو سختی اور جماؤں سے تھوڑا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ مشدد حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔
وقف میں اگر آخری حرف مشدد ہو تو وقف کیسے ہوگا؟ اس کی حرکت کے مطابق ہی اس کو وقف کریں، یعنی مشدد حرف پر اس کی حرکت کے مطابق وقف ہوگا، جیسے وتبا وقف وتب، یزکا وقف یزکا۔ اور مشدد حرف کا رواں کیسے بنتا ہے؟ یاد رکھیے، متحرک حرف اور ساکن حرف کے جوڑ و رواں کے ملنے سے جو ہے وہ مشدد حرف کا رواں بنتا ہے، یعنی کہ متحرک حرف اور ساکن حرف کے جوڑ و رواں سے کیا بنتا ہے؟ مشدد حرف کا رواں۔ اب با، اب با، ٹھیک ہو گیا؟ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ کل جو ہے وہ ہم لوگ یہ تختی سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا نئی چیزیں آئی ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی